السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا، جنہوں نے الگ الگ وقت میں خدا کے احکام کو انسانوں تک پہنچایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ 4 نبی ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہے؟ لیکن دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آخر وہ نبی کون ہے اور ان کا نام کیا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے معلومات میں اضافہ کریں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں ڈال لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ سب آج بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھائے، لہٰذا آج بھی اللہ تعالیٰ کے سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ جو 4 نبیوں کا ذکر میں نے کیا ہے وہ نبی یہ ہے: نمبر 1 حضرت خضر علیہ السلام، نمبر 2 حضرت الیاس علیہ السلام، نمبر 3 حضرت ادریس علیہ السلام، اور نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جیسا کہ ملفوظات صفحہ نمبر 505 پر یہ بات موجود ہے کہ زمین پر 2 نبی ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ ان کے بارے میں یہ بات بتایا جاتا ہے کہ یہ ہر سال مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب حج سے فارغ ہوتے ہیں تو زمزم شریف پیتے ہیں، جو سال بھر ان کی بھوک اور پیاس کو مٹاتا ہے۔ سیدنا الیاس علیہ السلام کو پہاڑوں اور حیوانات پر مسخر کیا گیا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کا سفر کرتے ہیں۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق یہ بات کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 70 نبیوں کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ غضب اور جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم پلہ ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام سال کے جو روزے ہوتے ہیں ان کو بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں، اور ہر سال حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں یہ سیر و تفریح کرتے ہیں۔ جنگلوں اور میدانوں میں حضرت الیاس علیہ السلام رہتے ہیں، اور دریاؤں اور سمندروں کا سیر حضرت خضر علیہ السلام کرتے ہیں۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ یہ دونوں آخری زمانے میں فوت ہوں گے، ان کی روح نکالی جائے گی، جیسا کہ عجائب القرآن ما غرائب القرآن صفحہ نمبر 292 پر یہ بات موجود ہے۔ یہ تو 2 نبی ہے جو دنیا میں ہے، اور 2 نبی آسمان پر ہے، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے کپڑا سلنے کو ایجاد کیا۔ اس سے پہلے لوگ جانور وغیرہ کی کھال پہنتے تھے۔ اسی طرح قلم سے لکھنے کا سلسلہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا ہے۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، تو ملک الموت نے ان کی حکم کی تکمیل کرتے ہوئے ان کی روح نکال لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے روح کو جسم میں لوٹا دی گئی، تو موت کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ پھر اس کے بعد ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں جہنم کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو ملک الموت نے انہیں جہنم تک پہنچایا۔ جہنم کے داروغہ کو
حضرت ادریس علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس سے گزرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے دروازہ کھولا گیا اور آپ وہاں سے گزرے اور پھر باہر تشریف لائے۔ پھر ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے آپ کو جنت تک پہنچایا اور آپ نے داروغہ جنت کو حکم دیا کہ دروازہ کھولا جائے، لہٰذا دروازہ کھولا گیا تو حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہو گئے۔ جنت انہیں خوب اچھی لگی تو وہاں پر بیٹھ گئے۔ ملک الموت نے کہا کہ چلو اپنے مقام پر چلنے کا وقت آ گیا، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ ملک الموت نے کہا کیوں؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سو میں نے موت کا مزہ چکھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی انسان ہے اسے جہنم سے اترنا پڑے گا، تو میں وہاں سے بھی آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ جو جنت میں داخل ہو جائے گا اسے جنت سے نہیں نکالا جائے گا، تو اب میں جنت میں آ گیا ہوں، اب مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ جب یہ باتیں حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے کہا کہ واپس لوٹ جاؤ اور ادریس کو یہیں رہنے دو۔ ادریس نے جو کچھ کیا ہے یہ سب میرے حکم کے مطابق کیا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اس وقت سے جنت میں ہے اور آپ کی روح ابھی قبض نہیں ہوئی ہے، آپ باحیات ہے اور آپ جنت میں رہتے ہیں۔ اور دوسرے نبی جو آسمان پر ہے اور وہ باحیات ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ توریت میں پڑھی تھی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے وہ مذہب یہودیت کو ختم کر دیں گے اور عیسائیت کو فروغ دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو دعوت دی، حق کی طرف بلایا، تو ان میں سے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے، لیکن بہت سارے لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ پھر ان کے دشمنوں نے پلان کیا کہ عیسیٰ کو سولی دے دی جائے۔ پھر ان لوگوں نے اپنی اعتبار سے یہ ساری چیزیں کی، لیکن جب سولی دینے کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جس نے یہ پورا پلان کیا تھا اسے سولی پر چڑھا دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور وہ باحیات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ رہے گا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو یہ 4 نبی ہے جو ابھی بھی باحیات ہے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دے، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے، اور ساتھ میں موجودہ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ خدا حافظ۔